صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور فرمائے. صلوات پڑھنے میں ماشاءاللہ سب حضرات نے بڑے اچھے انداز میں وہ جو استقبال محرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں صف ماتم بچھائیں. قرآن مجید میں ایک حکم ملتا ہے والفجر ولیال عشر. قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی. اس سورت کا نام ہی سورت حسین ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات. مفسرین نے کہا کہ یہ فجر کیا ہے اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو کسی نے کہا جیسا کہ مفسرین کے ہاں دستور ہے یہ 10 راتیں اور 1 دن یہ رمضان المبارک کا ہے. کسی مفسر نے یہ قول اختیار کیا کہ یہ 10 راتیں اور 1 دن یہ ذوالحج کا ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ 10 راتیں اور 1 دن محرم الحرام کا ہے. میں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ جب 10 دن رمضان المبارک کے تھے چاہے وہ آخر کے 10 دن ہوں یا شروع کے یا وسط کے ہم پوری امت مسلمہ کے ساتھ سحریوں میں شامل افطاریوں میں شامل تلاوتوں میں شامل دعاؤں میں شامل انتظار میں تھے کب افطار کا وقت ہوگا اور انتظار میں تھے کب سحر کا وقت ختم ہوگا. اور ساری امت مسلمہ بغیر کسی تفریق کے وہ ایک رواں اور دواں تھی اس ایک سلسلے پہ. اور جب ذوالحج کے 10 دن آئے تو پوری امت مسلمہ بلا تفریق کے عرفات میں ساتھ منی میں ساتھ طواف میں ساتھ قربانیوں میں ساتھ عبادات میں ساتھ استغفار میں ساتھ لبیک اللہم لبیک میں ساتھ یہ سب لوگ بغیر کسی تفرقے کے سب لوگ اس میں شامل تھے. اب جب امام حسین علیہ السلام کا عشرہ آیا تو آپ نے نوٹ کیا کہ پوری امت مسلمہ کا کثیر طبقہ
کچھ تو ایسے جنہوں نے کہا کہ یہ آیا ہی کیوں، یہ نہ ہی آتا، اور ہر قسم کی پورا زور صرف کر کے اس پہ انہوں نے مخالفت کی، یہ کیوں ہے، سیاہ پوشی کیوں ہے، عزاداری کیوں ہے، یہ رونا کیوں ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اور ایک طبقہ اور تو کچھ نہ کر سکے، انہوں نے کہا چلیے جو کچھ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اہل سنت جو ہیں اس لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ جہاں تک انہیں ان کا مذہب اجازت دیتا ہے وہ عزادار ہیں، وہ امام علیہ السلام کا وہ امام کا احترام کرتے ہیں، امام کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، تعزیوں کا احترام اور انتظام کرتے ہیں۔ مگر بہرحال آپ نے دیکھا باقی ساری امت ایک طرف چلی گئی، ایک فرقہ رہ گیا جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم رمضان میں اللہ ہمارے گھر آ کے ہمارا میزبان تھا اور ہم اس کے مہمان تھے، اور ذوالحج میں ہم اللہ کے گھر پہنچ کے اللہ کے مہمان ہوئے، مگر یہ 10 دن وہ ہیں جس میں کوئی ہمارا مہمان ہے، کوئی ہمارا مہمان ہے، ہم اس مہمان کے شایان شان اس کی مہمانی کر سکیں، اللہ اس کی ہمیں توفیق دے۔ عزیزان گرامی، آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے انتخاب کی یہ سورہ نساء سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا اللہ نے جن لوگوں کے اوپر اپنا فضل کیا ہے لوگ ان کا حسد کرتے رہیں گے؟ توجہ رہے آپ حضرات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ فضل دیتا عطا کرتا ہے اس پہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، والحکمت اور حکمت عطا کی، وملکا عظیما اور انہیں عظیم ملک بھی عطا کیا، یہ حسد کرتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کسی صاحب فضل کی فضیلت کا اقرار کرنا بھی فضیلت والا ہونے کی دلیل ہے۔ ہر ایک صاحب فضل کی فضیلت کا بھی اقرار نہیں کر سکتا، فضیلت بھی کسی کو ہضم ہوتی ہے، اور تاریخ انسانیت تو اس سے بھرپور ہے کہ جیسے ہی کسی کو فضل ملا فوراً ہی حسد کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ مجھے کچھ اشارے کرنے ہیں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد مقصد کی طرف لے کے آپ کو چلوں گا۔ آپ ابتدائی آفرینش میں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو 2 فرزند عطا فرمائے۔ حضرت آدم اور حوا نے بڑے پیار سے ان کے نام حابیل اور قابیل رکھے۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے اور جوان ہو گئے، اور ظاہر ہے انہوں کے اپنے اپنے خیالات تھے، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ایک جو تھا وہ زیادہ اللہ سے لو لگائے ہوئے تھا، وہ زیادہ پرہیزگار اور زیادہ مخلص آدمی تھا، جبکہ دوسرا اس کی نسبت ایسا مخلص نہیں تھا۔ اور یہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئی، اور اللہ کا فضل بھی اسی کے اوپر ہوا جو اللہ کا قرب چاہتا تھا، اور وہ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا تھا وہ دوڑ میں تو برابری نہ کر سکا، کیا ہی اچھا ہوتا اس کی فضیلت کا ہی قائل ہو جاتا۔ بلند ترین سلام، اچھا ہوتا اس کی فضیلت کا قائل ہو جاتا، مگر فضیلت کا قائل نہیں ہوا، حسد کا شکار ہوا۔ توجہ رہے، حسد کا شکار ہوا، اور جب حسد کا شکار ہوا تو مقابلے پہ اتر آیا۔ جب مقابلے پہ اتر آیا تو طے یہ پایا کہ دونوں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ ہم سے سینئر ہے، وہ ہم سے بڑا ہے، وہ بہتر ہے۔ چنانچہ جب قربانی پیش کی گئی، حضرت حابیل ان کے پاس تو بھیڑ بکریاں تھیں، انہوں نے بہترین قسم کا گوشت فند لا کے پیش کر دیا کہ قربانی جو کرنا ہے تو بہترین چیز ہو۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی آفرینش سے قربانی کرنے والوں کے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ قربانی کرنے والی چیز اچھی ہونی چاہیے، جو قربان کی جائے چیز وہ بہترین ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت حابیل نے ایک بہترین دمبا اور گوشت فند لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ ردی قسم کا لا کے گیہوں وغیرہ سامنے رکھ دیا،
कुर्बानी एक की कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। अजीज़ान गिरामी, अब उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो अपनी तरफ से कुर्बानी ले आया, ये अपनी तरफ से नाकस किस्म की कुर्बानी ले आया, उसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, इसकी कुर्बानी मुस्तरद हो गई। फैसला तो अल्लाह ने किया, नाराजगी तो अल्लाह पे करना चाहिए थी, मगर लगता है कि इब्तिदाई से लोगों का ये भी ज़हन है कि गुस्सा किसी और पे होता है, निकालते किसी और। खुशनुदी चाहते मासूमीन बुलंद तरीन सलावत। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा भाई अगर तुम मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं अपना हाथ कत्ल के लिए नहीं बढ़ाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर तुम ये जुर्म करना ही चाहते हो तो तुम इसी गुनाह के गुनाहगार बनो, मैं इसमें तुम्हारा साथ शरीक न बनूं। चुनाचे उसने जब भाई को सोया हुआ देखा तो उसके ऊपर पत्थर मारा और उसका सर पाश पाश हो गया। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो है आप हजरात की। यहाँ आप हजारों मरतबा आपकी सुनी हुई बातें मुझे नताइज तक आपको लेके चलना है, और वो ये है जब वो शहीद हो गए हजरत आप ये दोनों भाई हैं और नाम भी मिलते जुलते हैं, हाबील और काबील। बसाओ का लोग थोड़े घबरा जाते हैं कि इनमें कातिल कौन है और मकतूल कौन है। आप नाम लिखें, एक का नाम है काबील, एक का नाम है हाबील। वो जो कातिल है आधा तो नाम ही के अंदर मौजूद है। काबील, काबील, काफ अलफ का, ये कातिल का यानी आधा तो नाम के अंदर ही वो मौजूद है। खैर उसने जब कत्ल कर दिया अजीज़ान गिरामी और हाबील मकतूल हो गए। और बसाओ का लोग पूछते हैं कि ये जो लोग हैं ये किसकी औलाद हैं, हाबील की औलाद हैं या काबील की औलाद हैं। अगर ढंग से सवाल हो तो फिर ढंग से जवाब दिया जाता है, अगर तन से सवाल हो तो फिर तन से ही जवाब होता है। देखिए आप उम्मत में गौर कर लीजिए, जहां नस्लों में कातिल नजर आएंगे वहां काबील की औलाद होंगे, जहां मजलूम नजर आएंगे वो हाबील। ऐसा नहीं है, ये एक तो शहीद हो गए और दूसरा जो था वो भाग गया। और हजरत आदम को इसके बाद अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। बसाओ का लोग कहते हैं, आप मेरे साथ साथ चलते आइएगा, कि इनका झगड़ा जो था वो ये था कि वो इनकी अपनी बहनों के साथ शादी होती थी तो वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। ये नहीं, आप बात समझ गए जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया। जो लोगों का ख्याल है कि वो एक इस रिश्ते और शादी और इस बुनियाद के ऊपर उनका झगड़ा हुआ था। इमाम लेटे हुए थे और ठीक तरह से बैठ गए और चेहरे पे जलाल नमूदार हुआ और फरमाया ये तुमने क्या कहा, क्या अल्लाह ऐसी बेहूदगी को पसंद करेगा कि भाई का रिश्ता बहन के साथ करे? जिस अल्लाह ने आदम के लिए हवा खलक कर ली थी उसे उसके बेटों के लिए कोई चीज ना मिली। इसके बाद सुनिए जो तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से आया, उसके बाद अल्लाह ने आदम को 2 बेटे दिए, एक का नाम शीस है, एक का नाम याफस है। उन दोनों के लिए अल्लाह ने जन्नत में से हूरों का इंतजाम किया। वो जो उनकी बीवियां आई, एक का नाम नजला है, एक का नाम मंजला है। अब एक के यहाँ बेटी हुई, एक के यहाँ बेटा हुआ, फिर उसके यहाँ बेटा हुआ, इसके यहाँ बेटी हुई, इस तरह ये नस्ल चली। अल्लाह मोहताज नहीं कि अब बहन के अलावा करे। एक सलवात पढ़ लें। अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे ये नबी के बेटे हैं और उस वक्त तो कोई ज्यादा कोई यानी अगर उसको जमीन को जितनी जमीन चाहिए वो सब उसके सामने मौजूद है। यानी क्या जरूरत पड़ी है उसको अपने भाई का खून करने की? ये हसद था जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने अपने भाई का खून किया। तो इतनी बात तो मेरी यहाँ तक ज़हमत करने के बाद नतीजे में आप समझ गए कि बेटे आदम जैसे नबी के हों जिसका फरिश्तों ने सजदा किया हो, वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। जब नबी के अपने बेटे एक जैसे नहीं होते, सहाबी एक जैसे कैसे? नबी के दोस्त यार तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। अब आगे आइए, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है। हजरत आदम को बड़ा दुख हुआ, बड़ा सदमा हुआ। लिखा है हजरत आदम जब हजरत
हाबील की कब्र पे आए, आके बैठ के इतना रोए कि वो जो इर्द गिर्द पड़े कसंग्रेजे थे वो भी तर हो गए, रोते रहे और एक अरसा रोने के बाद उठ खड़े हुए और कहने लगे, बेटा जब तक तेरी याद रहेगी ये आंखें तर रहेंगी, यानी तेरा गम मैं न भुला पाऊंगा। और जब उस बेटे की तरफ तवज्जो हटी जिसने कत्ल किया था, कहा खुदा तुझ पे लानत करे। इसका मतलब ये है कि हजरत आदम ने, जो सारी दुनिया का बाबा आदम है, उसने पहले दिन से ही एक चीज तकसीम कर दी थी, जालिम के हिस्से में लानत आएगी, मजलूम के हिस्से में आंसू आएंगे। जालिम के हिस्से में लानत आएगी और मजलूम के हिस्से में आंसू आएंगे। अजीजान गिरामी, आगे बढ़िए, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। आप कुरान मजीद जब तिलावत करते हैं, आपने कुरान मजीद का वो मकाम तो पढ़ा जिसके लिए कुरान ने कहा नानु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बेहतरीन किस्सा आपको सुनाते हैं। और वो बेहतरीन किस्सा यूसुफ और सूरह यूसुफ के नाम से मशहूर है। उसमें आपने देखा होगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो पैगंबर की ज्यादा है, बाप उसकी तरफ ज्यादा मुल्तफित है, बाप की निगाहें उसकी तरफ हैं, बाप की नजरें उसकी तरफ हैं, बाप की सारी तवज्जुहात का मरकज जो है वो एक बेटा, हालांकि 12 बेटे हैं मगर एक बेटे पे सारी तवज्जो जो है वो मरकूज है। इसका मतलब ये है अल्लाह जिस सर को ताज इस्मत और नबूवत से नवाजता है, नबी खुद बखुद उस तरफ मायल हो, जिसको नवाजता है अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि इस्मत के लिए से चुन लिया, नबूवत के लिए से नवाजा। अल्लाह भी इसी की तरफ मुतवज्जे है, नबी भी इसी की तरफ मुतवज्जे है। और भाई देख रहे हैं, चुनांचे आपको कुरान में मिलेगा कि हमारे बाबा की ज्यादा तवज्जो यूसुफ ही की तरफ है, वो हर वक्त यूसुफ ही करते रहते हैं। चुनांचे एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि हजरत यूसुफ नींद से उठे और उठ के आके कहा, बाबा मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। यावते मैंने ख्वाब में देखा 11 कौकबन व शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो बाप ने कहा, बेटे ला तक़सुस रुयका अला इख्वतिका, बेटे ये ख्वाब भाइयों को न बताना, तवज्जो रहे, ये ख्वाब भाइयों को न बताना। लगता है जब अल्लाह किसी को फजल के लिए इंतखाब करता है तो हसद का खौफ, एक सरवार पढ़ ले ला तक़सुस रुयका, ये अपनी ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, अला इख्वतिका, क्यों बाबा, फयकीदू लका कैदा, वो तेरे मारने की तदबीरें करने लग जाएंगे। बाबा वो मेरे भाई, मेरे माँ जाए, मेरे अपने, वो गैर नहीं, वो बेगाने नहीं, वो मेरे मारने की तदबीरें करने लग जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, आप मेरे सामने पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा हैं, क्या हजरत यूसुफ को धोखे से बाप से जुदा किया है या नहीं, खारदार राहों में चलाया है या नहीं, रास्ते में उसे तमाचे मारे हैं या नहीं, कुएं के अंदर उसे फेंका है या नहीं, जब कुएं में गिर गया रस्सा काट दिया है या नहीं, जब जाने वालों ने निकाला खोटे दिरमों से उसे बेचा है या नहीं, वो बिकता बिकाता अजीज मिस्र के पास पहुंचा, वहां बाजार में बर्दे की तरह वो फरोख्त हुआ, आखिर जहां वो पहुंचा वो मुल्क मुशरिकों का था, वो लोग बुत परस्त थे, वो बादशाह भी बुत परस्त था, उसकी बीवी भी बुत परस्त थी, उसकी बीवी ने इरादा बद किया, आखिर जेल में चला गया, जेल का दारोगा जेल भी बुत परस्त है, सारे के सारे कैदी भी बुत परस्त हैं, साथी भी सारे बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, दारोगा जेल भी मुशरिक है, बादशाह अजीज मिस्र भी मुशरिक है, वो औरत भी मुशरिका है जिसने ये सारा कुछ किया था। और जरा आप अंदाजा कीजिए हजरत यूसुफ का माहौल बुत परस्तों में कैदी है, बुत परस्तों में गुलाम है, बुत परस्तों ने खरीदा है, कैदियों के साथ, बुत परस्त कैदियों के साथ है, बुत परस्त दरोगा जेल है। और इधर भाइयों का माहौल देखिए, नबी के साथ बैठे हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, सफर में शामिल हैं, हजर में शामिल हैं, फिर मुसल्ले पेश करते हैं, पानी वुजू के लिए लाते हैं, आयतें सुनते हैं, हदीसें सुनते हैं, हर वक्त साथ हैं, सफर व हजर में साथ हैं। मगर मुझे ईमानदारी से बताइए, जब आसमान से वही उतरी है, हकदार के पास गई है या सोबतदार के पास? हकदार के पास गई है या सोबतदार के पास? यही हमारा मुतालबा है, हमेशा हकदार को हकदार कहिए,
صحبت دار کو صحبت دار کہیے، صحبت دار کی صحبت کا انکار نہ کیجئے، اور حقدار کے حق کو غصب نہ کیجئے۔ یہی راہ راست ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ نہ صحبت دار کی صحبت کا انکار کیجئے، نہ حقدار کے حق کو ضبط اور طلب کیجئے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات، بس اوقات ہوتا یہ ہے لوگوں کے ہاں جب جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں نا تو گھر کی خواتین یہ ایک دوسرے کو کہتی ہیں ہمارے خاندان میں یہ ایسا نہیں چلتا، چھوٹے بھائی کی بیوی بڑے بھائی کی بیوی، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں یہ اکثر گھروں کی باتیں ہیں، اس کے لیے کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ مگر میں جس گھرانے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا باپ حضرت یعقوب نبی، توجہ رہے آپ حضرات کی، باپ نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی، پردادا نبی، دادا نبی، باپ نبی، بھائی نبی، یہ پشتینی نبی، یہ نبیوں کا خاندان، یہ نبیوں کا گھرانہ۔ جب نبیوں کے گھرانوں میں ایسا، ایک صلوات پڑھ لیں، چاہتا ہے بات تشنا نہ رہ جائے۔ جب بیٹا اپنے باپ کو خواب سنا رہا تھا اور باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ان بھائیوں کی عمر میں بہت فرق تھا، ان میں ایک بھائی کی بیوی وہ جاگ رہی تھی اور اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے خواب بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے مارنے کی تدبیریں کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس نے اسی وقت جا کے اپنے خامد کو بتا دیا۔ آج یوسف جو خواب بتا رہے تھے وہ مجھے معلوم نہیں، مگر جو تعبیر بابا نے بتائی وہ یہ تھی کہ بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے مارنے کی تدبیریں لگ جائیں گے۔ عزیزان گرامی حسرت میں تو پہلے ہی مبتلا تھے، اب تھوڑی سی سفید حسد اور تیز کر دی۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اس خاتون نے جا کے اپنے خامد کو بتایا، اس نے اپنے بھائیوں کو، باقی لوگوں کو بتایا، چنانچہ سارا واقعہ یوسف کا آپ کے سامنے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے خاندانوں میں، نبیوں کے گھرانوں میں، نبی کی چار دیواریوں میں بھی کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو فتنے کو ہوا دے۔ برائے خوشنودی بی بی زہرا بلند ترین صلوات۔ آپ حضرات کی خدمت میں دیکھیں جہاں صاحب فضل کسی کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے وہاں بھی یہ بات طے ہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ایک باپ کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، آپ دہرائے اور تھکے ایک دونوں جڑواں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پیدا اس انداز سے ہوئے کہ ایک بیٹے کا یعنی ایک بھائی کے پیر کا انگوٹھا دوسرے کی پیشانی کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ ایک بھائی کا انگوٹھا پیر کا دوسرے کی پیشانی کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ بعد تاریخ کے اسے جدا کیا گیا، تلوار سے اس کو جدا کیا گیا تھا۔ ایک تھے ہاشم اور ایک تھے عبدالشمس۔ توجہ ہے نا آپ حضرات، توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ جب اس طرح جدا کیا گیا تو اس وقت عبدالشمس کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خاندان اور قبیلے میں سرداری آ رہی ہے اس کا فیصلہ تو شکم مادر ہی میں ہو گیا تھا، تیرا پیر تھا میرا۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اور آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، کہا بس مجھے یہی حکم ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہا آپ جا رہے ہیں خلیل، تو جا رہا ہے، مگر وہ رب جلیل تو نہیں جا رہا، وہ بہرحال میرے ساتھ ہے، آپ اپنے سفر پہ جائیے۔ حضرت حاجرہ وہاں مقیم ہوئی۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ حضرت حاجرہ وہاں مقیم ہوئی، پانی ختم ہو گیا۔ چنانچہ جب پانی ختم ہو گیا بی بی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، 7 چکر لگائے مگر پانی نہیں ملا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو جہاں بچے کو لٹا کے آئی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، اور پلٹ کے آکے دیکھا پانی چاروں طرف پھیل رہا ہے۔ اپنی زبان میں اسے کہا زمزم، جس کے معنی ٹھہر جا، وہ رک گیا۔ چاروں طرف سے اس کو کچھ لے کے مٹی پتھر وغیرہ تو ایک بنا لیا، اس کے لیے ایک 4 دیواری سی بنا لی، اس کے اندر وہ پانی رک گیا۔
عزیزان گرامی ایک پورا قبیلہ جا رہا تھا عربوں کا سفر کے اوپر، اور وہ جب اس وادی کے قریب آیا، اور پہاڑ تو آپ نے مکے کے جنہوں نے دیکھے وہ جانتے ہیں، انہوں نے دور سے دیکھا کچھ پرندے ہیں جو آ رہے ہیں اور وہاں سے پلٹ کے پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، اور وہ پرندوں کا آنا اور جانا وہ لوگ سمجھ گئے کہ پرندے اس طرح ایسے نہیں آتے، یہ جو آج آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پانی ہے، یہاں پانی ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرف رخ کر کے اس ویلی میں آئے، جب آ کے دیکھا وہاں ایک خاتون ہے، ننھا سا بچہ اس کی گود میں ہے اور پانی باقن ہے۔ وہ آ کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ پانی تو ہے، اے بی بی آپ کون ہیں اور آپ کا تعارف کیا؟ کہا میں حاجرہ میرا نام ہے، میں حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں، میرا شوہر مجھے یہاں ٹھہرا کے گئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی انہوں نے پہلے تو سلام اور استقبال کیا اور اس کے بعد کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پانی لے لیں۔ کہا پانی لے لیجئے، میں کس طرح منع؟ بالکل منع نہ کروں گی۔ عزیزان گرامی توجہ رہے، کہا لے لیجئے پانی۔ انہوں نے جب پانی لیا، بی بی نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ پانی لے رہے ہیں مگر پانی میں کمی واقع نہیں ہو رہی، تو کیا اب اپنے لیے ذخیرہ بھی کر لیں؟ کہا ذخیرہ بھی کر لو۔ اب جب ذخیرہ بھی کر لیا، مشکیں بھر لی، دیکھا پانی میں کمی نہیں ہو رہی، کہا اپنے جانوروں کو بھی پلا لیں۔ کہا اپنے جانوروں کو بھی پلا لیجئے، جانوروں کو بھی پلوا لیا، دیکھا کہ پانی میں کمی نہیں آ رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی کا تو بہت بڑا خزانہ ہے، اب باقی عربستان میں جا کے کیا کریں گے؟ یہی کئی قیام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے، بالکل آسان بات تھی اس آدمی کے لیے جو بنی جرم کا سردار تھا کہ اس خاتون کو قتل کر دیتا اور وہاں سب کچھ قبضہ کر لیتا، ایک ننھا سا بچہ، ایک خاتون، وہ کیا؟ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہا بی بی دستبستہ گزارش یہ ہے، ہم آپ کو یہاں ملکہ کی طرح ٹھہرائیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر یہاں سے ایک جام بھی پانی کا نہ لیں گے، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ایک مناسب فاصلے پہ قیام کر لیں اور آپ کو یہاں خیمہ لگا دیں۔ چنانچہ بہترین خیمہ اس کے لیے لگایا گیا، جہاں بیت اللہ آج موجود ہے وہاں خیمہ لگایا گیا، اور وہ خیمہ جناب حضرت حاجرہ کی قیام گاہ ہوا۔ حاجرہ اپنے بچے کو لے کے اس خیمے میں گئی اور اب ارد گرد تھوڑے ہی وقفے کے اندر ایک پوری بستی آباد ہو گئی۔ عزیزان گرامی اللہ نے اس خاندان کو یہ انعام دیا کہ وہی خاندان اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کے اس خاندان میں بیائے گئے، ان کی شادی اس خاندان میں ہوئی، اور علی اور نبی جیسا نور کے نانہال وہ لوگ ہوئے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی فضیلت اور فضل کو دیکھ کے اس کو اقرار کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، اسے بھی لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، آج تک یاد رکھے جاتے ہیں اور انہیں کوئی بھلا نہیں پاتا۔ اور جو کم وقت حسد کرتے ہیں، عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں اس دفعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حسد تو بہت سوگا کیا گیا اور بہت ساری دنیا محسود ہوئی، کون ہے جس کا حسد نہ کیا گیا ہو؟ شرط یہ ہے اسے کچھ اللہ نے فضل سے نوازا ہو، حسد کرنے والوں کی کمی نہیں رہتی، اور حاسدین ان کا تو یہ امتحان ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات، آپ اگر گھبرائے اور تھکے نہ صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ دو شخص ایک چیز کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے۔ اب قرآن مجید نے جو حکم دیا کہ جائیے، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنے جھگڑے اور اپنے جو اس قسم کے معاملات ہیں وہ پیغمبر سے فیصلہ نہ کروائیں، اور جب پیغمبر فیصلہ کریں تو پھر جو بھی پیغمبر فیصلہ کریں وہ اپنے دل میں کوئی حرج نہ پائیں، بلکہ یسلموا تسلیما، اسے تسلیم کر لیں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، فار ایگزامپل دو آدمی گئے پیغمبر کے پاس، جائیں پیغمبر کے پاس، ایک آدمی کہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، پیغمبر فیصلہ کریں گے، حکم تو پیغمبر نے کرنا ہے، فیصلہ پیغمبر نے کرنا ہے، اور پیغمبر فرمائے کہ یہ اس کی ہے، الف کی ہے، اور بے کے لیے حکم قرآن یہ ہے کہ دل میں حرج نہ ہو، اور سلموا تسلیما، تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے بہترین راہ یہ نہیں کہ وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا
اس کے ہاتھ چوم کے کہے کہ میں خوش ہوں تیرے حق میں فیصلہ ہوا، اگر یہ چیز میری ہوتی تو مجھے ملتی، اور اگر تیری ہو کہ یہ میں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا کھانا میرے لیے حرام، اس کا پہننا میرے لیے حرام، اس کا استعمال کرنا میرے لیے حرام۔ میں تو کتنی مصیبتوں سے بچ گیا اس انصاف کے نتیجے، اس انصاف کے نتیجے میں کتنی مصیبتوں سے بچ گیا۔ عزیزان گرامی، یہی ڈیمانڈ کی گئی کہ جب فیصلہ ہو جائے تو جو فیصلہ ہو اسے دل و جان سے تسلیم کیجئے۔ پھر ذہن میں یہ مصیبت کہ یہ فیصلہ میں نہیں مانتا، اسے میں نہیں تسلیم کرتا، یہ بہت سارا پایا گیا اس امت میں، اور پھر جب بہت سارے لوگوں کا حسد ہوا، مگر جتنا آل محمد کا حسد ہوا اتنا تو اور کسی کا نہ ہوا۔ حضرت امام محمد باقر کا ایک فرمان، نحن آل البیت محسودون، ہم آل محمد کے اوپر حسد کیا گیا۔ بڑی توجہ ہے، ہمارا آل محمد کے اوپر حسد کیا گیا۔ اللہ نے جن پہ فضل تمام کر دیا، جن پہ نعمتیں تمام کر دی، جن کے لیے یہ ہے کہ اگر اللہ کے ہاں امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہوتا تو وہ بھی ہمیں عطا ہوتا، عصمت و تطہیر سے بڑی کوئی فضیلت ہوتی تو اللہ ہمیں وہ عطا کرتا۔ جب اللہ نے سب فضائل جو تھے ان پہ برسا دیے، ان پہ انڈیل دیے، سارے کے سارے فضائل، ظاہر ہے پھر امام فرماتے ہیں نحن اہل البیت محسودون، ہم آل محمد پہ حسد کیا گیا۔ عزیزان گرامی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ ابھی جب گفتگو شروع ہوئی تھی بچے نے کربلا کا نام لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کی آہ آہ کی آواز بلند ہوئی، اس لیے کربلا، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، کربلا، کربلا دنیا نہ سمجھ پائی، کربلا یہ ایک قصہ نہیں ہے، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ یہ اگر آپ مختصر لفظوں میں بھی سنیں تو یہ 26 رجب سن 60 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور سن 62 ہجری کی 20 ربیع الاول تک 2 سال سوا 2 سال کا یہ عرصہ ہے۔ عراق، سعودیہ، اردن، شام یہ ملک ہیں اور یہ زمانہ ہے۔ اور شروع کس طرح یہ ہوئی؟ میرا اور آپ کا امام نماز مغربین کے بعد مسجد نبی کے کونے میں تاکیبات نماز پڑھ رہے ہیں، مغربین کے بعد عشاء کے بعد کہ سرکاری آدمی آیا اور امام کے پاس بیٹھ کے سلام کر کہتا ہے فرزند رسول، گورنر مدینہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور کہا کہ اسی وقت تشریف لائیں۔ میرے امام فرماتے ہیں تم چلو میں آتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں۔ وہی آدمی دوسرے کونے میں عبداللہ ابن زبیر کے پاس گیا، ظاہر ہے عبداللہ ابن زبیر کو بھی یہی پیغام دیا، مگر اس نے کیا کہا، عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا ہمیں اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے پاس آیا ہے اور آ کے وہ امام کو امام مانے یا نہ مانے، امام کی قدر کرے یا نہ کرے، امام سے جب اس نے پوچھا کہ اے مولا یہ رات گئے اتنا لیٹ کیوں بلایا گورنر نے، میرے امام فرماتے ہیں لگتا ہے ان کا شام کا وہ طاغی مر گیا ہے اور یزید اس کی جگہ پہ حکمران ہو گیا ہے اور اس کی بیعت اور اس کی حکمرانی کا معاملہ زیر بحث ہوگا، اسی لیے اس وقت بلایا ہے۔ امام نے جو کچھ کہا اس نے بالکل 100% صحیح مانا اور ایک غیر مانوس راستے سے اپنا سامان باندھ کے مکے کی طرف چلا گیا۔ وہ دربار وغیرہ میں نہیں گیا، وہ بھاگ گیا، غیر مانوس راستے سے مکے کی طرف وہ نکل گیا۔ امام علیہ السلام اپنے گھر آئے اور گھر جب آئے ہیں، جگر تھامنے والی بات ہے، توجہ رہے، جناب شریکت الحسین نے اپنے بھائی کے چہرے کی جو زیارت کی، بھائی کے چہرے کی زیارت یا تلاوت کرنے والی بہن نے آج جب اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا کیا بات ہے؟ امام خاموش رہے، نہیں میرے بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ بہن ولید نے دربار میں بلایا ہے، مگر میں جانتی ہوں حسین تو درباروں سے گھبرانے والا نہیں، تو بہت چھوٹا تھا جب تو نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا تھا انزل عن ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر جا کے اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ، تو درباروں اور اس سے گھبرانے والا نہیں، مگر تو جا رہا ہے دربار میں تو
अकेले न जाना। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ एक काफिला तैयार करके भेजती हूँ, जिधर थाम लीजिए। हजरत अब्बास को हुक्म दिया, अशजाउन्नास कब्र बनी हाशिम आइए। अब्बास आए, मौला के साथ हो जाइए। शहजादा अली अकबर आइए, हजरत मोहम्मद हनफिया साथ हो जाइए। ए मुस्लिम इब्न अकील, इमाम अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर चला। अजीजों, मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, पुराने सुनने वाले समझ जाएंगे। जब इमाम ने दाएं और बाएं देखा ने कि हाशमी जवान अपने अपने असले सजाए हुए दाएं और बाएं खड़े हैं, मेरे इमाम पलट के बहन की तरफ देखते हैं। कहा, बहन, तूने मेरा चेहरा देखा, मुझे तू दरबार भेज रही है और मेरे लिए ये इंतजाम कर रही है। सोचता हूँ जब तू दरबार में जाएगी मैं तेरी क्या करूँ। सोचता हूँ जब तू दरबार में जाएगी मैं तेरी क्या खिदमत कर सकूंगा। मगर बहन, ये तेरे भाई का वादा है, अगर मेरा सिर्फ कटा हुआ सर भी हुआ वो भी तेरी मदद के लिए। जिगर थाम लीजिए, जिगर थाम लीजिए। अजीजों, अल्लाह सिवाय हमें अहले बैत के कोई हम न देखे। आप 2 महीने 8 दिन तक हमारा इमाम हमारा मेहमान है। कभी कभी करबला की तरफ मुंह करके शियो कहा कीजिए, मौला उम्मत ने तेरी मेहमानी नहीं की, भूखा और प्यासा रखा, हम तेरी मेहमानी करेंगे। इन दिनों में कोई भूखा न रहेगा, तेरे नाम पे इतनी न्याज जाएगी। लोग सड़कों पे हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, लिल्ला लेते जाइए, न्याज है, खाते जाइए, ये न्याज है, ये पानी पी लीजिए, ये मौला की सब। अल्लाह सिवाय हमें अहले बैत के कोई गम न देखें। आप मेरे मौला दरबार के दरवाजे तक गए, और जब दरवाजे तक गए हैं दरबार के, इमाम फरमाते हैं मुझे अकेले ही को बुलाया, मैं अकेला जाता हूँ, आप यहाँ ठहरो, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो आ जाना। अजीजों, मेरे इमाम गए दरबार में, वलीद ने उठ के इस्तकबाल किया, बेहतरीन मकाम अता किया। मौला इस कुर्सी पर तशरीफ रखिए। जब इमाम तशरीफ फरमा हुए, वो कहता है मेरी जुबान तो जेब नहीं देती। अब वो खत ला के सामने रख दिया, जिस खत में लिखा था, ए गवर्नर मदीना, फौरी तौर पे हुसैन से बैत ले, और अगर बैत नहीं करते उनका सर कलम करके मेरे पास भेज दे। अजीजों, मेरे इमाम फरमाते हैं कि मुआविया मर गया, यजीद उसकी जगह पे हुक्मरान हो गया और उसने बैत का मुतालबा किया है, खत में तो यही लिखा है। तो मौला आप क्या फरमाते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं इस वक्त रात है और ये तन्हाई और अलहदगी है, बैत का मामला है। कल मस्जिद नबी में अहले मदीना को बुलाना, मदीना सहाबियों से भरा है, मदीने में ताबी लोग मौजूद हैं, मदीने में अहले हल्लो अक़द मौजूद हैं, और फिर वहां बहस होगी कि बैत करने के काबिल कौन है और बैत के लेने का हक किसको है। और इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मिसली ला युबायु मिसलहू, इसलिए कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि माजी को भी धो दिया, मुस्तकबिल का भी फैसला कर दिया और अपना भी ऐलान कर दिया। अजीजों, कोने में एक लईन बैठा था जो नस्ली लईन था, वो कहता है ए वलीद, इस वक्त हुसैन का सर कलम करना आसान है, फिर दरिया अबूर करने पड़ेंगे खून के और जाके ये सर मिलेगा, इस वक्त सर कलम कर ले। अजीजों, इमाम ने पलट के जो देखा, कहा मात कुलो, अरे क्या भौंकते और क्या बकते हो, ऐ फाहिशा औरत के बेटे, बद किरदार औरत के बेटे, क्या बोलते हो। अजीज़ान गिरामी, इसमें मौला की आवाज़ जरा बुलंद हुई, आवाज़ बुलंद हुई कि दोनों किवाड़ खुले, हजरत अब्बास और अली अकबर अपनी तलवारें बरैना लेके आए और चारों तरफ देख के कहा मौला वो कौन था और किसने आपके सर की बात की। ये मिरवान कमबख्त तो कुर्सी के नीचे छुप गया, अब तो दरबार में कोई भी नहीं। सच बोल मेरे शिया, किसका कब्जा है इस दरबार के ऊपर। मेरे इमाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, एक हाथ अब्बास के सीने पे रखा, एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा और कहा पलट चलिए। अजीजों, अब जब पलट के आए हैं, शरीकतुल हुसैन दरवाजे पे खड़ी थी, इस इंतजार में
کہ میرا بھائی آئے اور کیا پیغام لے کے آئے۔ عزیزو جب دروازے سے داخل ہوئے بھائی کا چہرہ دیکھنے والی میں سمجھ گئی بھائی بتائیے کیا بھائی بہن وہ وقت آ گیا اس کا ہم نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا۔ توجہ ہے آپ کی 27 کا دن گزر گیا رجب 60 ہجری۔ امام نے سب اہل مدینہ کو بتا دیا کہ یزید نے بیعت مانگی اور مثلی لا یبایع مثلہ 28 کا دن گزر رہا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، سب اہل مدینہ کو پتا چل گیا اور امام اعلان کر رہے ہیں میرے نانا مجھے حکم دے گئے تھے اور میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں، جو بھی اس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہے آئے۔ عزیزان گرامی، اب وہ لوگ جو بڑھے جو پیغمبر کے زمانے میں جوان تھے، اب جن کی عمر کے زیادہ سال باقی نہ رہ گئے تھے، وہ بھی تسبیح الہ الہ کہتے ہیں، حسین فتنے میں پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ اللہ کریں گے۔ یاد رکھیے یہ چہرے پہچان لیجئے، یہ بات میں روایتیں بھی کریں گے، یہ حدیث سے بھی بتائیں گے، یہ روایات بھی کریں گے۔ ان کی نہ کسی روایت پہ یقین کرنا نہ کسی حدیث پہ یقین کرنا، اس لیے یہ جو اللہ اللہ کا بہانہ کر رہے ہیں یہ کسی تقوی کی بنیاد پہ نہیں، کسی پرہیزگاری کی بنیاد پہ نہیں، یہ اپنی بزدلی چھپا رہے ہیں اور بزدلی پہ تقوی کے پردے ڈال رہے ہیں۔ امام علیہ السلام آئے اپنے گھر میں اور کبھی جاتے ہیں روضہ رسول پہ، کبھی جاتے ہیں قبر زہرا پہ۔ میرا دل کرتا ہے جب روضہ رسول پہ جاتے ہوں گے کہتے ہوں گے نانا مسافر اب جا رہا ہے، جب ماں کی قبر پہ جاتے ہوں گے کہتے ہوں گے اماں پردیسی جا رہا ہے، نانا کہتے ہوں گے بیٹا اللہ تیرا حافظ ہو جا، نانا کو اپنے پہلو میں ہمیشہ موجود پائے گا، اور ماں کہے گی بیٹا میں تیرے قربان، تیری ماں تجھ پہ فدا، میں بھی تیری ایک ایک لمحے کی گواہ۔ اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیا۔ امام فرماتے ہیں قافلہ تیار کرو، قافلہ تیار ہو رہا ہے، عباس فہرست لکھو۔ جگر تھام لیجئے، مصائب تو میں پڑھ گیا، اب مجھے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے۔ عباس فہرست لکھو، جس طرح فہرست لکھنے کا دستور ہے۔ غازی نے تسمیہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، ابھی یہ لکھا ہی تھا۔ امام فرماتے ہیں نہیں غازی اور کاغذ لے لو، اور کاغذ لیا، اس پہ لکھا کیا لکھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ لکھو۔ عباس نے لکھا۔ امام نے کربلا والوں کی، میں لفظ بدل رہا ہوں، امام نے کربلائیوں کی فہرست لکھوانا شروع کی۔ امام نے نام لکھوائے، عباس نے نام لکھے، امام نے مردوں کے نام لکھوائے، غازی نے نام لکھے، امام نے جب دستورات کے نام لکھائے۔ سب سے پہلے بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا نا، میں چھوڑ جاتا مگر اب دل چاہتا ہے بات مکمل عرض کروں۔ عزیزو جناب زینب نے جب کہا بھیا میں تجھے اکیلے نہ جانے دوں گی، تو دربار چلا گیا، میں تجھے کربلا اکیلے نہ جانے دوں گی، میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ کہا بہن میں شریعت کا پابند ہوں، تیرے شوہر بیمار ہیں، اگر وہ تجھے اجازت دیں گے تو میں لے جاؤں گا، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو میں اپنی جیسی گزار لوں گا، تو رہ جا۔ عزیزو جناب زینب کہتی ہے بھائی فہرست کو یہی روکیے، میں بھی جاتی ہوں۔ گھر زیادہ دور نہ تھا، حضرت عبداللہ کے پاس پہنچی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچنا شروع کیا۔ عبداللہ نے دیکھا اے زہرا کی بیٹی تو بڑی عظمت کی مالک ہے، میری بیوی ہے یہ دوسری بات ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو دختر زہرا ہے، تو نواسی پیغمبر ہے، تو خاتون جنت کی بیٹی ہے، یہ کس طرح بیٹھی ہو؟ کہا بس عبداللہ سوال ہے، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے، تیری صحت اجازت نہیں دیتی، اگر بھائی چلا گیا اور میں رہ گئی میں مر جاؤں گی، میرا جنازہ اٹھے گا، میں بچ نہ پاؤں گی۔ جگر تھام لیجیے عزیزو، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے، میں مر جاؤں گی
لی, کہا اے شہزادی کونین, اے ام المصائب, مجھے معلوم تھا, بلکہ جس دن میرا نکاح ہوا تیرے بابا مجھے پکڑ کے علیحدہ ایک کونے میں لے گئے اور کہا عبداللہ یہ میری بیٹی, یہ زہرا کی بیٹی ہے, یہ تجھے کوئی زحمت نہ دے گی, مگر جب یہ کربلا جانے کے لیے اجازت مانگے تو اسے نہ روکنا, اس لیے کربلا میں حسین کے لیے جس طرح عباس ضروری ہے اسی طرح زینب بھی ضروری ہے, زینب کا ساتھ جانا ضروری ہے. جناب زینب کہتی ہے عبداللہ تیرا شکریہ, میں ممنون ہوں, میں تیرے لیے دعا گو ہوں. جناب زینب نے جو شکریہ کے الفاظ کہے, عبداللہ کہتے ہیں رک جا, 2 تھیلیاں پکڑی, کہا اس میں کوئی دینار ہے, سفر لمبا ہے, کہا میرا بھائی غریب نہیں, میں جس کے ساتھ جا رہی ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں, کہا نہیں اگر دوران سفر ضرورت پڑے تو اپنا حصہ ڈال دینا. کہا بی بی نے وہ قبول کیے اور دونوں بیٹے ساتھ لے جا, میں جانتا ہوں وہاں قربانیاں ہوں گی, ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے قربان کر دینا, ایک اپنی طرف سے قربان کرنا, ایک میری طرف سے قربان کرنا. عزیز و جگر تھام لیجئے, جناب عبداللہ کے حکم کے مطابق بی بی نے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا, ابھی نکلا نہیں چاہتی, ایک صندوق کھولا, اب بی بی کیا ہے, وہاں سے ایک چادر نکال کہتی ہے عبداللہ یہ تبرک ہے میری ماں کا, یہ برقع یہ چادر میری ماں کی ہے, یہ ردا میری ماں کی ہے, اس کی بڑی عظمت ہے, میں خاص موقعوں میں اسے اوڑھتی ہوں. عبداللہ رو کے کہتے ہیں بی بی لے جا, لے جا, اللہ کرے جب کربلا میں لوٹی شروع تیری ماں کا یہ تبرک بچ جائے, یہ چادر زہرا لٹنے سے بچ جائے, اس کی بڑی عظمت ہے, یہ زہرا کی چادر ہے, یہ لٹنے سے بچ جائے. عزیز و جگر تھام لیجئے, بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. جناب زینب آئی اور آج کہتی ہے بھائی جان مجھے اجازت مل گئی, میں اپنے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. عزیزو یہ معاملہ تو طے ہوا, مگر ایک چھوٹی سی بچی ہے, نام جس کا سغرا, خدا گواہ ہے ہمارے عزا خانوں میں ہماری مستورات, میری بہنیں میری بیٹیاں تڑپ جاتی ہیں جب یہ نام سنتی ہیں, تڑپ جاتی ہیں جب یہ نام سنتی ہیں. بیمار سغرا, ارے سغرا کی بیماری تو یہی بچھوڑا تھا, یہی جدائی تھی. باپ نے کہا بیٹی تجھے یہی رہنا ہوگا, تجھے یہی رہنا ہوگا. بابا تیری کتنی بہنیں ساتھ جا رہی ہیں, مجھے بھی لے چلیے. بیٹا تو بیمار ہے, جب کہا نا بیمار ہے, بیٹی کا جواب سنیے. بیٹی کہتی ہے بابا کیا میں اپنی اماں رباب سے زیادہ بیمار ہوں, جس کا صرف 18 دن کا بیٹا ہے, آپ اسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور میں کوئی بیمار نہیں, اللہ مجھے شفا دے گا, مجھے آپ ساتھ لے جائیے. بابا اگر میرے لیے سواری نہیں میں پیدل چلوں گی. یعنی جتنی منتیں ممکن ہیں وہ بی بی نے کر ڈالی, مگر بابا نے اجازت نہیں دی. آخر کہتی ہے بابا مجھے وجہ بتائیں گے کیوں آپ مجھے نہیں لے کے جا رہے. جگر تھام لیجئے مومنین و سعادات, میرے امام فرماتے ہیں بیٹی دربار کا شہادت کے بعد ان کے برقعے اور چادریں لٹے گی, یہ سر برہنہ ہوں گی, ان کے چہرے ان کے برقعے لٹ جائیں گے. میری باقی بیٹیاں کچھ اپنی ماں کی تصویر ہیں, کچھ میری شبیہ ہیں, مگر سغرا تو میری ماں زہرا کی تصویر ہے. میں نہیں چاہتا زہرا کی تصویر بازاروں اور درباروں میں, شبیہ زہرا درباروں اور بازاروں میں جائے. کہا بابا آپ چلے جائیے, مگر ایک بات میری مان لیجیے اور وہ یہ ہے, علی اصغر مجھے دے دیجئے, میں اس کی بڑی نکافتر کروں گی, میں اس کا بڑا خیال رکھوں گی, میں اس کا بڑا دھیان رکھوں گی. امام فرماتے ہیں بیٹی یہ 18 دن کا بچہ تو کس طرح سنبھالے گی. کہا نہیں بابا میں رکھوں گی. اچھا اگر یہ آپ کے پاس جاتا ہے تو لے جائیے, اور اگر یہ میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اصغر بہن کے ساتھ چمٹ گیا, بہن کی لاج رکھنا بھی تھی,
بھائی ہے اگرچہ چھوٹا ہے، بہن کے ساتھ چمٹ گیا، مگر جب باپ نے کان میں کہا اصغر تیرے بغیر تو کتاب کربلا نہ تمام، تیرے بغیر تو کتاب کربلا نہ تمام ہے، حرملہ کے تیر سے ڈر گیا، اصغر نے بہن کو چھوڑ دیا، ننھے ہاتھوں سے سلام کیا، معصوم کی زبان پہ جنبش آئی اور فخر عیسیٰ کہتا ہے بہن میرا سلام ہو، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ عزیزوں بہن کہتی ہے بابا یہ بتا دے آپ نے کان میں کیا کہا تھا؟ بس بیٹی یہ کہا تھا وہاں تو سب شہید ہو جائیں گے، کیا تو شہادت سے ڈرتا ہے؟ بچے نے تجھے چھوڑ دیا۔ عزیزوں قافلہ تیار ہوا، بتھام لیجئے جگروں کو، آخری بات اونٹ سامنے بٹھائے گئے، حضرت عباس کا انتظام ہے، اعلان عام یہ ہے رات کی تاریکی ہے، پچھلا پیر ہے، کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہ گزرے، کوئی آواز نہ آئے، کوئی اس گلی میں داخل نہ ہو، امباریاں بٹھائی گئی اور لوگ اپنے اپنے محملوں پہ سوار ہوئے۔ ثانیہ زہرا جب سوار ہونے لگی، عزیزوں توجہ رہے، سب سے پہلے امام حسین خود آئے اور آپ کہتے ہیں بہن سوار ہو جا، کہا نہیں بھائی آپ بڑے ہیں آپ زحمت نہ کریں۔ حضرت عباس آئے، جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اور سجدہ شکر کرتا ہے، عباس اس طرح زمین پہ جھکے، کہا میرے کندھے پہ پیر رکھیے، معامل پہ سوار ہو جائیے۔ عزیزوں بی بی سوار نہیں ہوئی، کہا غازی یہ زحمت تجھے بھی نہ دوں گی۔ علی اکبر آئے، کہا میں سمجھ گیا پھوپھی 18 سال برکے میں پالا، آج پہلی مرتبہ سفر پہ نکل رہی ہو، یہ خدمت مجھے دو گی؟ کہا نہیں بیٹا تجھے بھی نہیں۔ امام پوچھتے ہیں بہن نہ میں سوار کراؤں، نہ عباس سوار کرائے، نہ علی اکبر سوار کرائے، تو کیا نہیں جانا چاہتی؟ کہا جانا ضرور چاہتی ہوں، پھر کون سوار کرائے؟ کہا جو 11ویں محرم کو سوار جو 11ویں محرم کو سوار کرائے گا۔ اور شیعہ تیرا چوتھا امام آئے، آپ کہتے ہیں پھوپھی سجاد حاضر ہے، زین العابدین حاضر ہے، علی ابن الحسین حاضر ہے۔ عزیزوں زین العابدین نے اپنی پھوپھی کو سوار کرایا، اپنی پھوپھی کو سوار کرایا، اپنی پھوپھی کو سوار زین العابدین نے۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین Don't turn it off. یا حسین